بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آلز، پارٹ 3 کے بعد پارٹ 4 میں ایس کیو ایل سرور 2019 ونڈوز کی سیٹنگ ہم کر رہے تھے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے رول ایڈ کروائے تھے سرور کو. تو رولز کے بعد اب ہم نے سیکوینس وائز اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایس کیو ایل 2014 انسٹال کرنا ہے. اس کی کچھ سیٹنگ کرنی ہے اور 3 اور سافٹ ویئر بھی اس میں انسٹال ہم کریں گے. تو اس کے بعد سسٹم کو ریسٹارٹ کریں گے. تو ایس کیو ایل سرور اس کی میں نے آلریڈی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے آلریڈی چونکہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں بھی اس کو ڈاؤن لوڈز میں پیسٹ کر دیتا ہوں. تو میرے پاس آلریڈی یہ اویلیبل ہے. تو اس کو ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے تھرو یونیورسٹی گائیڈز ہم ساتھ اوپن کر لیتے ہیں. تو جس طرح سے یونیورسٹی نے گائیڈ کیا ہے اسی طرح سے ہم اس کو انسٹال کریں گے. تو سارا اس سیٹ اپ بائی سیٹ اپ کریں گے. تو یہ ہمارا وی یو ٹی ایس کی فائل ہے، اس کے مطابق ہم یہاں تک کر چکے ہیں. اور پچھلا ہم چیک کریں گے کہ ہمارا جو لوکل ہوسٹ ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے یا نہیں. تو یہ ہمارا لوکل ہوسٹ، اس کو چیک کرتے ہیں. تو اس کو چیک کرنا بڑا آسان ہے. ہم نے جب سسٹم ریسٹارٹ کر لیا ہے تو ہم ایسے کریں گے. اب انٹرنیٹ ایکسپلورر اوپن کریں گے. یہاں پہ ہم لکھیں گے لوکل ہوسٹ کہ آپ کا جو رول ایڈ ہو گئے ہیں سارے ہوسٹ ڈائریکٹ لکھیں گے آپ تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہونا چاہیے. یہ والا پیج آپ کو اوپن ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پیج اوپن ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہمارا لوکل ہوسٹ سکسیزفلی انسٹال ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم نے ایس کیو ایل سرور انسٹال کرنا ہے. سرور آپ ہمیشہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو نیا ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، کاپی نہیں کرنا. تو نیو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے لنک سینڈ کیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، دیا ہوا بھی ہے پچھلی ویڈیو میں. تو اب ہم یہاں پہ ایس کیو ایل سرور جو ہے وہ اپنا انسٹال کریں گے، جو میں نے ڈاؤن لوڈز میں آلریڈی یہاں پہ پیسٹ کیا ہوا ہے. تو اس سرور کو آپ نے کلک کرنا ہے ڈبل. تو اس کو انسٹال کرنا ہے اس ٹول کو. تو انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کی سیٹنگ بھی کریں گے جو یونیورسٹی نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو یہ اب انسٹال ہو رہا ہے. تو اس کی ساری سیٹنگس گائیڈ میں ہیں. آپ نے اس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اور پاسورڈ بھی دینا ہے. تو ہم اسی طرح سے اس کو اب انسٹال کریں گے. یہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے سارے سیٹ اپس آپ نے اسٹیپس چیک کر لینے ہیں. آپ نے کوئی بھی چیز مسنگ نہیں کرنی. تو میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا. اگر آپ کو نہیں بھی یہ آتا انسٹال کرنا تو انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں گے. آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوگا یہاں پر. اس کی جو فرسٹ ہے نیو ایس کیو ایل سرور اسٹینڈ الون، یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے. تو ایک فائل، ایک ونڈو آپ کے سامنے آئے گی. اس کو آپ منیمائز کر دیں. تو یہ اب انسٹالیشن جو ہے وہ ایس کیو ایل سرور 2014 اسٹارٹ ہو چکی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، یس کرنا ہے اور اس کو بھی یس کر دینا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد یہ کچھ ڈیٹیل شو کرے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو بھی یس چیک کرنا ہے اور یس. یہاں پہ آپ نے اپنا سرور کا نیم ایڈ کرنا ہوگا، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں آپ نے سمپلی نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیفالٹ انسٹانس کرنا ہے اور یہ آ جائے گا. یہ آنا ضروری ہے آپ کا. اس کے بعد نیکسٹ. پھر جو آپ نے آئی پی دی ہوئی ہے وہ آپ کو شو کرے گا کہ یہ آپ نے آئی پی دی ہوئی ہے. تو انسٹانس اب یہاں پہ آپ نے یہ چیک کر لینا ہے ایس کیو ایل سرور ڈیٹا بیس یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے. یونیورسٹی نے جو ریکمینڈ کیا ہوا ہے وہ پاسورڈ چاہے وہ دے لیں چاہے اپنا کوئی دے لیں، پر اس کو یاد رکھنا ہے پھر آپ نے. تو یونیورسٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے ایسے والا. تو ہم اسی کو مکس موڈ میں کر کے تو یہاں لکھیں گے @123. اسی طرح دوبارہ سے @123. تو یہ آپ اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے دیں، پر آپ کو پھر یاد رہنا چاہیے ایسے. تو یہ آپ دے دیں چاہے کوئی اور دے دیں. تو یہ دیکھیں ہمارا NPGP یہاں جو آ رہا ہے، یہ میں نے اپنے ایگزام سرور کا نام رکھا تھا تو یہاں آنا ضروری ہے. آگے ایڈمنسٹریٹر
اس کے بعد نیکسٹ. یہ سٹیپس جو ہے آپ نے مکمل کرنے ہیں, ان میں کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے, اسی طرح سے آپ نے کرنے ہیں, تب ہی آپ کا یہ سرور کمپلیٹ ہوگا. کوئی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی. تو یہ انسٹالیشن پروگریس ہو رہی ہے, اس کا انسٹال ہوگا. انسٹال ہونے کے بعد میں آپ کو اس کی سیٹنگ بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم اگر گائیڈ چیک کریں تو یہ سیٹنگ کرنی ہے ہم نے. سیٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے 3 سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہیں, یہ والے 3 سافٹ ویئر انسٹال کر کے پھر ہم اس کو ریسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آگے VGTS کی طرف آئیں گے. تو آپ نے ایک دفعہ اس کو ڈاؤن لوڈ سب کو ضرور کر لینا ہے. تو میرے یہ سارے سافٹ ویئر میں نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے پچھلے اپنے اس میں, تو یہ سارے نیو ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں ہر ٹائم. جب آپ یہ بنائیں تو نیو سافٹ ویئر لازمی ڈاؤن لوڈ کیا کریں, کیونکہ فائل کراپٹ بھی ہو سکتی ہے اور پرانا سافٹ ویئر میں کوئی ایشو بھی آ سکتا ہے. تو SQL بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے, میں لکھ بھی دیتا ہوں. تو وہ بھی آپ نے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, وہ بھی فری ہے. تو یہ اب انسٹال ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, 5 سے 10 منٹ, یا ہو سکتا ہے 3 منٹ لے لے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسپیڈ پہ. تو میں یہاں پہ ویڈیو تھوڑی اسکپ کر لیتا ہوں. تو SQL ہمارا بھی انسٹال ہو رہا ہے, تھوڑا سا اور ٹائم ہے, 3 سے 5 منٹ, تو یہ انسٹال ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے 3 اور سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہیں اس پہ, جیسے کہ یہاں پہ یونیورسٹی نے مینشن کیا ہوا ہے. پر اس سے پہلے ہم ایک سیٹنگ کریں گے, اس SQL کی سیٹنگ کرنا آپ نے نہیں بھولنا. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے SQL کی سیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ. تو ہم سیٹنگ کریں گے یہ والی. تو یہ جب مکمل ہوگا تو ہم اس کی سیٹنگ کریں گے. تو یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, تھوڑا سا رہ گیا. تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں سیٹنگ کریں گے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ یہاں پہ نا مینجمنٹ ٹولز اور یہ سارے ٹولز جو ہیں اس میں سکسیڈ ہو چکے ہیں. یہ سکسیڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے. کلوز کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو SQL کو یہاں سے اوپن کرنا ہے, یہاں سے. تو 2014 میں جانا ہے اور نیچے SQL سرور کنفیگریشن میں جانا ہے. اس کو جب اوپن کریں گے تو اس کی ایک سیٹنگ ہے یہاں پہ, وہ آپ نے کرنی ہے. یہ جو ہم نے انسٹال کیا تھا TCP/IP میں جائیں گے تو یہاں پہ اس کو سمپلی آپ نے یس کر دینا ہے, اپلائی کرنا ہے. یہ کہے گا اینی چینج میڈ ول بی سیوڈ, یس اوکے کر دینا ہے. یہ آپ کا یہاں پہ سیو ہو جائے گا. تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے, یس ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے 3 سافٹ ویئر اور اس پہ انسٹال کرنے ہیں. تو وہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں اپنے اس پورٹل سے, ایگزام پورٹل سے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, اسی ترتیب سے کرتے ہیں جس طرح یونیورسٹی میں کہا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا بیس انجن کرنا ہے. تو ان میں سے یہ سب سے پہلے ڈیٹا بیس انجن ہے, تو اس کو ہم انسٹال کر لیں گے. سمپلی آپ نے یس کرنا ہے, اور کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے اس میں. تو یہ جیسے ہی اس کو کلوز کرتے ہیں پرانے کو, اور یہ آ گیا. تو اس کو آپ نے نیکسٹ ایکسیپٹ اور نیکسٹ انسٹال, سمپلی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا انسٹال, اوکے. اور نیکسٹ ہمارا سافٹ ویئر کون سا ہے جی, نیکسٹ ہمارا انسٹال AJAX. تو ہم نے پھر ابھی انسٹال AJAX کو کرنا ہے. یہ والا آپ کا ویب ایکسٹینشن, یہ آپ کا ویب ایکسٹینشن ہوگا. نیکسٹ آپ نے ویب ایکسٹینشن کو انسٹال کرنا ہے. اور اس کے بعد فائنلی ایک اور سافٹ ویئر ہے, وہ بھی ہم نے اس میں سے دیکھ لینا ہے, یہ والا C++. اس کو بھی انسٹال کرنا ہے. اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے جس طرح یونیورسٹی نے بتایا ہوا ہے. تو ہم اس کو کرنے کے بعد اب یہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم ایک اور سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس پہ.
اس کے بعد جب یہ تینوں سافٹ ویئرز ہو جائیں گے تو آپ نے ایک اور بڑا اہم کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈومین کو جوائن کر لینا ہے. تو سسٹم ریسٹارٹ بھی ہوگا اور ڈومین جوائن ہوگی. یہاں پہ ڈومین ہم جوائن کروائیں گے, تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس میں ڈومین کیسے ایڈ کرواتے ہیں. تو ڈومین کو بھی جوائن کرنا بتاؤں گا. ابھی ایک سافٹ ویئر ہمارا رہتا ہے, وہ کرنے کے بعد ہم ڈومین کو بھی جوائن کریں گے. اور یہ مکمل ہونے والا ہے, تو اس کے بعد ہم انسٹال کریں گے اپنا انسٹال مائکروسافٹ ویژول C++. سو گائز, یہ ہمارا فائنلی انسٹال ہو چکا ہے. اس کو فنش کرنا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے اپنا C++ کو, ویژول کو. اس کو انسٹال کریں گے. یہ سمپل سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد کلوزڈ. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈومین پہ جوائن کروانا ہے. ڈومین سے پراپرٹی, مائی کمپیوٹر پراپرٹی میں جانا ہے اور سیٹنگز میں چینج سیٹنگز, یہ آپ کا ایگزام سرور اور نیچے ڈومین. جو میرا ڈومین ہے میں اس حساب سے اپنے ڈومین کو, اور آپ کا کوئی اور ڈومین ہے تو آپ نے اس حساب سے اپنے ڈومین کو جوائن کروانا ہے. تو میرا جو ڈومین ہے وہ COAS ہے. تو اس کو میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ .com لکھنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی .com نہیں بھی ہوتا. تو اس طرح سے ڈومین جوائن ہوگی. تو اس کو میں اوکے کروں گا. اوکے کرنے کے بعد یہ پاسورڈ مانگیں گے ایڈمنسٹریٹر کا, اور اس کے بعد ID اور پاسورڈ جو میرا ہے وہ دوں گا. تو میں اس کو اوکے کروں گا. تو اس کے بعد سمپلی یہ آپشن دے گا ری اسٹارٹ کا. پہلے ڈومین سرچ کرے گا. جب ڈومین اس کو مل جائے گی تو اس کے بعد یہ آپشن دے دے گا اوکے کا. تو یہ ابھی ڈومین کو چیک کر رہے ہیں. جیسی اس کو ڈومین ملتی ہے تو یہ رسپونڈ کرے گا. تو یہ آپ نے سیٹ اپ اس جگہ پہ ضرور کر لینا ہے تاکہ ہم VGTS کی سیٹنگ اس کے بعد کریں. تو پھر لوکل ایڈمن سے اس کو لاگ ان کر لینا ہے. لوکل ایڈمن سے لاگ ان کرنے کے بعد VGTS کریں گے اور اس کی سیٹنگ کریں گے. پھر اس کے بعد جو فائنلی سروسز کی سیٹنگ ہے وہ کریں گے. وہ ساری سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ. تو وہ نیکسٹ پارٹ میں کریں گے ہم 5 پارٹ میں. تو یہ جوائننگ فیل آ گیا. چلے میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, ڈومین چیک کرتا ہوں. تو آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو ID لگی ہوئی, یہاں پہ IP لگی ہوئی ہے, اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ کیا جو ڈومین ہے اس کی IP یہاں پہ لگی ہوئی ہے یا نہیں. اگر لگی ہوئی ہے تو یہ تب ہی اس کو جوائن کرے گا. تو میں چیک کر لیتا ہوں ایک دفعہ IP کہ ہمارے ڈومین کی جو IP ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو ڈومین ہے اس کی IP 250 ہے. میں نے یہاں 251 لگائی ہوئی ہے, شاید اس وجہ سے ایشو آ رہا ہے. تو اس کو میں وہی IP دوں گا یہاں پہ, تو یہ جوائن کرے گا. تو اب میں اس کو ٹرائی کر دیکھ, اب پھر سے یہ وہی آپ نے پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے ایڈمن پہ لگایا ہوا ہے. تو IPs چیک میں نے کر لی. سو IPs میں نے ٹھیک کر لی. اب دیکھیں ویلکم ٹو COS ڈومین. تو یہاں سے آپ نے وہ کر کے ریسٹارٹ کرنا ہے, اور پھر نیکسٹ سیشن میں آپ کو مزید گائیڈ لائن کرتا ہوں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے سر. تھینک یو.